بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چند ایک صحافی جو پہلے بڑے جمہوری انسانی حقوق کے چیمپئن آئین پسند ہونے کا ڈھونگ رچاتے تھے، اب پوری طرح عمران خان کے بغض اور نفرت کے اندر وہ بے نقاب ہوئے ہیں۔ ان میں انصار عباسی، سہیل وڑیچ، جاوید چودھری اور اس طرح کے کئی ایسے کردار ہیں۔ سہیل وڑیچ نے آج ایک کالم لکھا اور اس کالم کے اندر بہت ساری ایسی باتیں لکھی ہیں جو نہ صرف جمہوریت کی نفی ہیں بلکہ آئین کے خلاف باقاعدہ طور پر اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے اگر آپ آئین کے مخالف بھی کھڑے ہوں تو اس طرح کے درباری خوش آمدی صحافی آپ کے لیے جو ہے وہ تالیاں بجانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن حامد میر نے اپنے کالم کے اندر اس پورے بیانیے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ ڈیٹیل بڑی دلچسپ ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ بند کمرہ اجلاس کی کہانی جب سامنے آئی ہے تو اب زرداری کی سیاست کا تابوت سندھ کے اندر تیار کیا جا رہا ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گی، امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گی اور ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ کل بلاول زرداری نے تقریر کی اور تقریر بڑی جوشیلی تھی اور ایسے اظہار کر رہے تھے کہ وہ لات ماریں گے تمام عہدوں کو اور سندھ کو کسی صورت بھی بنجر نہیں ہونے دیں گے، اور یہ جو نہریں نکالی ہیں یہ سارا کچھ اسلام آباد والے کر رہے ہیں، وہ ہماری بات مان نہیں رہے۔ لیکن آج شہزاد اکبر جس میٹنگ کے منٹس انہوں نے اپنی ایکسکلوسیو سٹوری کے اندر سامنے رکھے ہیں، اگرچہ وہ ایوان صدر سے جو صدر زرداری کا ٹویٹر ہینڈل ہے جو صدر پاکستان کا، وہاں سے وہ منٹس ٹویٹ بھی ہو چکے ہیں، لیکن اب باقاعدہ طور پر وہ منٹس جو ہے وہ سامنے آئے ہیں اور اس کے اندر یہ انکشاف ہوا ہے کہ 3 میجر جنرلز اور ایک ڈی جی آئی ایس آئی اور ساتھ ایک محسن نقوی یہ اس میٹنگ کے اندر موجود تھے۔ صدر زرداری کو بریفنگ دی گئی، صدر زرداری نے بڑا اپریشیٹ کیا اور اب جو حالات و واقعات ہیں وہی رخ اختیار کر رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ زرداری کو بتایا گیا تھا، چونکہ آپ جب کرپشن کرتے ہیں، چوریاں ڈکیٹیاں کرتے ہیں، جعلی بینک اکاؤنٹس کے دھندے کرتے ہیں تو پھر آپ کسی کے سامنے جو ہے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہی کچھ نظر آیا ہے اس ساری گیم کے اندر کہ زرداری کو ساری بریفنگ دی گئی اور پھر جہاں سے اس کی پوری جو نہروں کا معاملہ ہے اس کی منظوری لینی تھی وہاں سے منظوری نہیں لی گئی، بلکہ ان کو اسٹریٹجک کینال کہا گیا۔ اور اب جو بلاول زرداری جس طریقے سے بات کر رہے ہیں ان کے لیے بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ آج اگرچہ ایک وفاقی وزیر جو نون لیگ سے ان کا تعلق تھا غالباً ان کو ٹماٹروں کے ساتھ لوگ ٹماٹر مارے ہیں، لیکن اس کو ایک حملہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ احتجاج کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن ٹی وی چینلز پر یہاں تک خبریں چلائی گئی ہیں کہ جیسے کوئی فائرنگ ہوئی ہے، حالانکہ اس طرح کا کوئی واقعہ بظاہر نظر نہیں آ رہا۔ لیکن دوسری طرف سکھر کے اوپر آپ کو علم ہے دوسرے دن بھی ٹریفک بلاک ہے اور وہاں پہ وکلاء، سول سوسائٹی، مختلف تنظیمیں وہ اس مارچ کو جوائن کر چکی ہیں۔ لمبی گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور اب یہ جو سندھو دیش کو بنجر کرنے کا جس کو پلان قرار دیا جا رہا ہے اور جو نہریں نکالی جا رہی ہیں دریا سندھ سے، کل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال بھی دے دی گئی ہے اور ٹریفک بھی ممکنہ طور پر جام ہوگا سندھ کے اندر۔ یہ ساری ہڑتال ان جماعتوں نے دی ہے جو اس پیپلز پارٹی کے خلاف اس وقت کھڑی ہیں۔ تو الٹیمیٹلی جو ماحول بنتا جا رہا ہے، بلاول زرداری تقریریں کر کے یعنی جو ہے وہ حیدرآباد کے اندر وہ بھی خالی کرسیوں کو انہوں نے خطاب کیا، تھوڑے سے لوگ آگے کھڑے تھے اور بتایا یہ گیا کہ NA 213 کا جو الیکشن ہے اس جیتنے کی خوشی میں یہ سیلیبریشن بھی ہے۔ تو یہ تو بات اب لال مالی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے جشن منانا تھا ذرا جرأت کرتے عمر کوٹ میں یہ جشن مناتے، چونکہ آپ کو جس طریقے سے آپ نے 15-20 پولنگ سٹیشن پہ 5-5 ہزار ووٹ پیپلز پارٹی کو ڈلوا کے جتنے ووٹ وہاں پہ ہے ہی نہیں، اور پھر اور جس طرح دھاندلی کی گئی ہے وہ اس وقت ایک اپنا جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ آج ایک کالم لکھا گیا ہے اور یہ کالم بنیادی طور پر سہیل وڑیچ کی طرف سے یہ کالم لکھا گیا ہے اور یہ کالم انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی اس میں بڑی خوشامد کی ہے۔ پھر وہ جو ہے شہباز شریف کو چھوٹا شیر کہتے ہیں اور جو نواز شریف ہے اس کو بڑا شیر کہتے ہیں، مریم نواز کو شیرنی کہتے ہیں اور چیف آف آرمی سٹاف کو اشارے کنائے کے اندر وہ ببر شیر کہہ رہے ہیں، عمران خان کو چیتا کہہ رہے ہیں اور اب ساتھ یہ
ببر شیر، چھوٹا شیر اور بکری، یہ اس کا عنوان ہے۔ اور بنیادی طور پر ایک جگہ پہ یہ بھی تاثر دیا گیا کہ کہیں پہ ببر شیر اور جو چھوٹا شیر ہے اس کی آپس کے اندر کوئی لڑائی اگر پیدا ہو گئی تو پھر معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ اشارے کنائے کے اندر اس طرح کے جو لگڑ بگڑ ہیں وہ کالم تو لکھ لیتے ہیں، سامنے بات اس طریقے سے کرتے بھی نہیں ہیں، اور پھر جب تنقید ہوتی ہے تو پھر وہ تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیے نا، زرداری اور نواز شریف کی تعریف کر رہے ہیں، ایک طرف جمہوریت تباہ ہو گئی ہے، اختیارات ان کے پاس کوئی نہیں ہے جس طرح نظر آ رہا ہے، تو آپ اگر جمہوریت پسند ہے تو کم از کم ان کے ساتھ تو کھڑے ہوں، لیکن آپ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں جا کے اسی طریقے سے آرمی چیف کی جو ہے وہ تعریفیں کر رہے ہیں جھوٹی، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ببر شیر ہی چھوٹے شیر کا سہارا ہے۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، چھوٹے شیر کا سہارا ہے اور مضبوط ترین بازو ہے، لیکن ببر شیر کی توجہ صرف خاکی کچار پر ہی ہے، کھلے عام جنگل میں کم ہی دکھائی دیتا ہے، نہ بکریوں سے ملتا ہے، نہ بیان بازی، اور نہ ملنے بلانے والوں پر یقین رکھتا ہے۔ تعلقات عامہ اور سیاسی ڈائلاگ سے بھی اسے پرہیز ہے، مگر اسلام آباد کے اوورسیز کنونشن میں ببر شیر کی تقریر جوشیلی، جذباتی اور حب الوطنی سے بھرپور تھی، عزم اور ارادہ انگ انگ سے ٹپک رہا تھا۔ اب دیکھیں خوشامدی، ذرا ان کا لہجہ دیکھیں آپ، یہ ہم نے بڑا عرصہ ان کو سمجھا کہ یہ بڑے صافی ہیں اور بڑی یہ باتیں کرنے والے ہیں۔ عزم اور ارادہ انگ انگ سے ٹپک رہا تھا، نہ صرف دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا بلکہ معاشی اعداد و شمار اور پھر مستقبل کے معاشی اہداف یعنی G20 اور G10 میں پاکستان کی شرکت۔ بھئی اندازہ کر لیں، پاکستان G20 ممالک میں پہنچ جائے گا، G10 یعنی دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں پاکستان کا شمار ہوگا، اور معدنی وسائل کی کھوج میں 3 سال کے اندر 125 ارب ڈالر کے قرضے اتارنے کا وعدہ کر کے ایک نئی امید پیدا کر دی ہے۔ ویسے تو پہلے بھی اس ملک میں 2 ہی فریق تھے، ایک چیتا اور دوسرا ببر شیر۔ چھوٹا شیر اور پپلیے ہاتھی سب ببر شیر کے پیچھے ہی چھپے ہوئے ہیں، گویا اب اصلی فریق ببر شیر پوری طاقت سے چیتے کے سامنے آ گیا ہے، یعنی عمران خان کے سامنے آرمی چیف پوری طاقت کے ساتھ آ گیا ہے، وہ یہ شاید سمجھانا چاہتے ہیں۔ جنگ اب اصلی فریقوں کے درمیان ہے، اتحادی چیتے کے ہوں یا ببر شیر کے، وہ آہستہ آہستہ غیر متعلق ہوتے جا رہے ہیں، ماسوائے اس کے کہ شیر اور پپلیے ہاتھی سیاسی بیانی اور کارکردگی میں کچھ خاص کر دکھائیں۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ آپ کر سکتے ہیں، آپ پورا زور لگا رہے ہیں۔ ماضی کی تاریخ ہی مستقبل کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تو قومی اتحاد سے مدد مانگی، بھٹو کی پھانسی تک یعنی صرف 2 سال تک قومی اتحاد کے ناد نخرے برداشت کیے، انہیں کابینہ میں شامل کیا، مگر بھٹو کو پھانسی دے کر جنرل ضیاء کو قومی اتحاد کی سیاسی حمایت کی ضرورت نہ رہی، کیونکہ جنرل ضیاء الحق خود بھٹو مخالفوں اور پیپلز پارٹی کے دشمنوں کا محبوب لیڈر بن چکا تھا۔ اسی طرح جنرل مشرف نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کو غیر متعلق کر کے اپنی پارٹی کاف لیگ کھڑی کی، مگر اس زمانے میں بھی سیاست اور طاقت کا اصل مرکز جنرل مشرف خود تھے، یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف جو بیانیہ آج بھی موجود ہے، اس بیانیے کے پہلے لیڈر جنرل مشرف خود تھے۔ بعد ازاں اسی بیانیے کو چیتے اور اس کے حامی خاکی شیروں نے اپنا لیا، یعنی عمران خان اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ۔ بے بکریوں میں عرصہ دراز سے یہ سرگوشی جاری تھی کہ بالآخر سیاست اصل فریقوں کی طرف لوٹے گی۔ چیتے کی سیاست اور اس کی غلطیوں کا توڑ کا اصل کریڈٹ بہرحال ببر شیر کو جاتا ہے، بالآخر اس کارنامے پر کامیابی کا ہار بھی اسے ہی پڑیں گے، چھوٹے شیر یا پپلیے ہاتھی کو نہیں۔ یعنی کریڈٹ دے رہے ہیں، ہار پڑ رہے ہیں بھائی یہ اس وقت۔ ببر شیر دھاڑا تو دہشت گرد ریچھوں کی امیدوں پر اوس پڑ گئی اور سیاسی بونے لرز گئے۔ دوسری طرف بھائی سیاسی بونے تو نون لیگ پیپل پارٹی والے ہیں، جن کو عوام نے ووٹ نہیں دیا، ورنہ جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے اور جو عوام جس کے ساتھ کھڑی ہے تو وہ تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن ضد اور انا کے مخالف بکریاں، چڑیاں اور طوطے چہچہانے لگے، شرارتی بندر اور چلاک لومڑ کہاں چپ بیٹھنے والے تھے، وہ بھی میدان میں آ گئے۔ چھوٹے شیر کو مایوس چنچوندر نے کہا کہ آپ کا قد کم ہو گیا۔ لومڑ نے ببر شیر اور چھوٹے شیر کو لڑانے کی کوششیں شروع کر دی، اگر واقعی لڑائی ہو گئی تو پھر چیتے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ بندر نے ڈھول بجانا شروع کیا ہے کہ آئینی بندوبست نہیں، اب مارشل لا اور فوج آ کر ملک سنبھالے گی۔ یہ ذرا توجہ سے سنیے گا۔
اب مارشل لا اور فوج آ کر ملک سنبھالے گی۔ حالانکہ ببر شیر نے واضح کیا کہ ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب آئینی بندوبست کے تحت تمام اداروں کی بہترین کارکردگی ہے۔ بندروں، لومڑوں اور چھچھوندروں کی چاندی تب ہوتی ہے جب لڑائی ہو جائے، آمریت چھا جائے۔ حالانکہ یہ چھچھوندر تو آپ بھی ہیں کہ آپ عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی پہ اس وقت جو ہے وہ ڈھولکی بجا رہے ہیں اس کالم کے اندر، اور پھر آپ بکریاں ڈرتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ ماضی میں جب ایسا ہوا، جنگل ویران ہوا، اناج اور سرمایہ دونوں کو نقصان پہنچا، ملک انارکی کی طرف بڑھا۔ یعنی وہ یہ یہاں پہ رغبت دے رہا ہے یہ درباری صحافی کہ بھئی نون لیگ کے ساتھ نہیں بگاڑنی آپ نے، جو ببر شیر ہے نا، وہ ماضی میں بھی جب ہوا بڑا نقصان ہوا، لیکن ادھر جو چیتا ہے جس کے ساتھ عوام کھڑی ہے اس کو نہیں آپ نے چھوڑنا۔ یعنی یہ ان کی کل اوقات ہے۔ یہ صحافت میں بیٹھے ہوئے چند جو ہے وہ اس طرح چلتے چلتے بیانیے کی اونرشپ اور تقدیر کے اتار چڑھاؤ کی مثال کے طور پر واقعات سنا دو۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیانیہ اس سے نا جو اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب ہوا ہے اس سے تحریک انصاف کا بیانیہ چلا جائے گا، اس سے بیانیہ جو ہے وہ بڑا جوشیلا خطاب نے ہڑپ کر لیا ہے، اور اب یہ جو ہے پہلے بھی اس طرح بیانیہ تبدیل ہوئے اور قبضے ہوئے اور اب بھی یہ بیانیہ چلا جائے گا۔ کیسا یعنی یہ بندہ ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے اسی اخبار جنگ کے اندر حامد میر نے کالم لکھا 6 گولیاں اور 7 راتیں۔ یہ بنیادی طور پر حامد میر کو جو گولیاں لگی تھی کراچی کے اندر تو اس کی انہوں نے پوری 7 راتیں کس طرح انہوں نے بسر کی، کہاں سے یہ ان پہ حملہ ہوا، وہ ساری کہانی انہوں نے بیان کی کہ صحافیوں کا کس طرح ان کے لیے پہلے بھی حالات سنگین تھے اور اب مزید سنگین ہو گئے ہیں۔ اب یہاں پہ انہوں نے آپ یہ سمجھیں کہ نام نہیں لیا، لیکن وہ جو پورا بیانیہ اسی اخبار میں دے رہے ہیں سہیل وڑیچ، یہاں پہ اس کو انہوں نے تہس نہس کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑے ہوئے ان سب لوگوں کا شکر گزار ہوں، اور میری صحتیابی کے لیے دعائیں کرتے رہیے۔ سطور لکھتے ہوئے بھی کافی درد محسوس کر رہا ہوں، لیکن یہ درد میں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ آپ سے وعدہ کرنا ہے کہ 6 گولیوں نے میرے جسم پر جو داغ لگائے ہیں، میں ان داغوں میں ایسے اجالے سجانے کی کوشش کروں گا جو پاکستان میں شعور اور آگ ہی پھیلائیں۔ 6 گولیوں اور آغا خان اسپتال میں گزری 7 راتوں نے مجھے احساس دلایا ہے کہ پاکستان میں اقتدار اور اختیار کے اصل مالک عوام نہیں کوئی اور ہے۔ حقیقی آزادی کی منزل ابھی بہت دور ہے، لیکن مایوسی گناہ ہے۔ یعنی ایک طرف وہ بندہ مایوس کر رہا ہے سہیل وڑیچ، اور یہاں پہ جو ہے وہ شہ دے رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ آگے بڑھو، اور عوام کے سب سے پاپولر لیڈر کو آپ نے آگے نہیں آنے دینا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بھٹو کو بھی پھانسی چڑھ گیا تو کچھ نہیں ہوا، اور یہ اس طریقے سے وہ لکھ رہا ہے لومڑ نما کالم نگار۔ تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں حامد میر کے پاکستان میں اقتدار اور اختیار کے اصل مالک عوام نہیں کوئی اور ہے۔ حقیقی آزادی کی مثال ابھی بہت دور ہے، منزل ابھی بہت دور ہے، لیکن مایوسی گناہ ہے۔ آخری فتح عوام کی ہوگی۔ عوام کو فتح کی منزل تک پہنچانے کے لیے ابھی مزید قربانیوں کی ضرورت ہے، اور یہ بات ضروری ہے کہ تمام سوسائٹی کے طبقات آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پھر پنجاب، پھر سیاسی لوگوں کے گھروں پہ حملے، اور پھر یہ 6 کینال، پھر معدنیات، اور یہ ساری چیزیں ملا کے ایک بڑے بحران کی طرف پاکستان کو لے جا رہی ہیں۔ لیکن بہرحال موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اب پتہ نہیں کن سوچوں کے اندر پڑی ہوئی ہے، یہ ضرور آنے والے دن اس حوالے سے عام ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔